الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے پاس یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے سب کے پاس ہے، قرآن حکیم سے صفات الہی کی تفہیم۔ جی سر، ہاں، میرے پاس جس کے پاس نہیں ہے وہ ابھی عجائب کو میسج کرے، اپنا وہ نمبر دے دے واٹس ایپ کا، ابھی آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ پوری طرح درس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اچھا، ہم نے صفات الہی پر گزشتہ 3-4 لیکچرز ہو رہے ہیں، تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان کا فہم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہمیں یہ ان صفات الہی کا فہم حاصل ہو جاتا ہے تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں جس کی طاقت، جس کی قدرت، جس کا علم، جس کا کنٹرول، جس کا اس پوری کائنات کو ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ میں تو اس کی ہستی کا بندہ ہوں، مجھے تو صرف اس کے حکم پر چلنا ہے، باقی سب کام اس نے خود کرنے ہیں۔ وہ ہر ایک کے کام اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، کامیابیاں اور ناکامیاں اسی کی اجازت سے ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اگر میں نے ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیا تو میں یقین مانے میرا عقیدہ ہو، میرے اعمال ہوں، وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب ہر آن ہر لمحہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ ہوا معاکم اینما کنتم، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تم کہیں بھی ہو، اندھیرے میں، اجالے میں، پہاڑ کی کھو میں، کہیں بھی ہو۔ لہٰذا آج ہم قرآن سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹ ہے، ہر آیت کے آخر میں ایک صفت آ رہی ہے۔ مثلا ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت سے۔ عجائب آگے کرو، کو ہٹاؤ شیئرنگ کو۔ اب آیت 200 آپ کے سامنے ہے سورہ اعراف، اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، پہلے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کیوں پناہ مانگو؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ذرا اس کے ساتھ جو صفت آئی ہے سمیع علیم، اس پہ ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ آیت کو جب تک ہم، پہلی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب بھی شیطان کس کے لیے اکساتا ہے ہمیں، بلا کس لیے اکساتا ہے؟ تاکہ ہم گناہ کریں۔ ہاں، تاکہ ہم گناہ کریں، برے کام کریں۔ وہ برے کام ہم سے کیوں کراتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے لیے۔ بالکل ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے نا، دین کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے ہٹانا چاہتا ہے کہ اس نے روز اول اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، اور اس اللہ سے کہا ہے کہ آپ مجھے ان کے دلوں تک ایکسیس دے دیں، آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کہ میں ان کو ورغلاؤں اور ان کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کے جاؤں اپنے ساتھ۔ پوری طرح بات کو سمجھا کریں۔ تو وہ اکساتا کس پر ہے؟ برائیوں پر اکساتا ہے، اور
برائیوں پر جب اکساتا ہے تو بڑا دوست بن کے، دشمن بن کے نہیں، دنیا میں آپ کو جب ورغلاتا ہے تو بڑا آپ کا ہمدرد دوست بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ساتھ اس نے یہی کیا کہ ان کو کہا یہ جو اللہ نے تمہیں پھل کھانے کو منع کیا ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کھا کے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں دائمی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اب ان کو پتہ تھا یہ انسان کی خواہشیں ہیں کہ جنت میں جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نچھاور کر رکھی ہیں تو اس سے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، عارضی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ کتنا زبردست جھانسا دیا اس نے۔ تو پہلی بات کہ شیطان اکساتا ہے برائی پر اور وہ بڑا دوست بن کے آتا ہے، ہمدرد بن کے آتا ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ برائی کر رہے ہو نا تو کہتا ہے واہ واہ رشوت اور لو، تمہارے تو کوٹھیاں بن جائیں گی، کاریں ہو جائیں گی، فلان ہو جائے گا، اور معاشرہ اس کا معاشرے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں ایک ایک آیت پہ اگر غور کریں نا تو بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے پہلو رکھے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اگر تم میرے بندے بن جاؤ گے نا، اللہ کے بندے میں اور آپ بن جائیں، اور اس کے بندے کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت کا حق ادا کر دیں، پھر شیطان کی چالیں کبھی آپ پر کارگر نہیں ہوں گی۔ یہ ساری باتیں اگر پھر بھی شیطان تمہیں اکسائے تو جب شیطان سے بچنے کا طریقہ واحد یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ کیوں اللہ کی پناہ میں چلا جائے بھلا؟ کیوں چلا جائے؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور بلگلانے سے۔ خدا کے لیے آیت پڑھیں آگے، انہو سمیع علیم۔ یہی تو مسئلے ہیں، آپ آیت سے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں۔ آیت کے اندر رہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ جو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، وہ ہر بات سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، آپ کے دلوں کی کیفیت کا اس کو علم ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، یہ تو علیم ہو گیا۔ سمیع جب آپ اس سے دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس پر جواب دیتا ہے۔ آگے صفت لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ یہ ہے صفات کا جو مضمون ہے آیت کے اندر، شیطان اور شیطان کی اکساہٹیں۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے، ان اکساہٹوں سے بچنے کے لیے آپ کو پناہ لینی پڑے گی اللہ کی۔ اللہ کی کیوں پناہ لینی پڑے گی؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ جب شیطان مجھے اکساتا ہے تو میرے دل میں اس کی اکساہٹوں کی وجہ سے جو ورغلاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، جو چیز مجھے میرے دل پر اثر کر رہی ہوتی ہے یا اثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ کون سی صفت آئے گی؟ اللہ سمیع علیم سر۔ علیم، اس کے لیے علیم ایک علیم۔ الگ الگ سمجھے۔ اب جب شیطان مجھ پر میرے حملہ کرتا ہے، مجھے اکساتا ہے، تو میں جو دعائیں مانگ رہا ہوں، میری جو قلبی کیفیت ہے اس کی وجہ سے جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں وہ سمیع ہے، اللہ وہ سنتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ کی پناہ۔ کیوں اللہ کی پناہ؟ کہ اللہ سن بھی رہا ہے جو دعائیں تم مانگ رہے ہو، اللہ تمہاری قلبی کیفیت سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ وہ علیم ہے۔ اب اگر بات سمجھ نہیں آئی سوال کریں، تاکہ آپ کو ان چند آیتیں میں آپ کو کراؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن میں خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو، اللہ نے قرآن سے محبت دی ہے، آپ قرآن کے اچھے طالب علم ہیں، لیکن یہ فن ہمیں پتہ ہو۔ شاباش، کوئی سوال جو آج آراف کی 200 کے بارے میں نے تشریح کی ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کہ یہاں سمیع العلیم اس آیت کے آخر میں کیوں آیا ہے؟
سر جزاک اللہ، سمجھ آ گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آیت کے اندر رہیں گے نا تو بڑا کچھ آپ کو ملے گا، اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ مکمل، کامل، اپنی بات اس ڈھنگ سے کہی ہے کہ ذرا سی آپ سوچ و فکر استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت المومن کی آیت 20 ہے، واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلے برحق کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ کیا چیز چاہیے؟ سر حکمت چاہیے، حکمت۔ ایک بصیرت اور حکمت، ٹھیک ہے، بصیرت اور حکمت۔ تو صفت اس کے ساتھ کون سی آئی ہے؟ البصیر، وہ چیزوں کو ان ڈیپتھ جانتا ہے، لہذا اسی کے فیصلے برحق ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں، پاکستان کی عدالتوں کو دیکھ لیں، کتنے فیصلے یہ بے مقصد، اور ان فیصلوں، غلط فیصلوں کی وجہ سے معاشرے میں کیا ظلم و ستم جاری ہے۔ اللہ کے دین نافذ ہوتا، اللہ کے دین پہ ہر عمل کر رہے ہوتے، آپ یقین مانیں کسی پر ظلم نہ ہوتا۔ تو اللہ کے فیصلے برحق کیونکہ وہ بصیر ہے۔ اور جب آپ اسے دعائیں مانگتے ہیں، کس بات کی دعائیں مانگتے ہیں؟ خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، حق ظلم سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، جس قسم کی آپ بیمار ہیں، آپ کو تنگ دستی ہے، تو وہ ہستی کیسی ہے؟ وہ سمیع، وہ سنتی ہے، صرف سنتی نہیں بلکہ سن کر اس پر ایکشن بھی لیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فیصلے برحق، اور یہ جن لوگوں نے شرکاء گھڑ رکھے ہیں ان کا کوئی علم نہیں، نہ وہ سمیع ہے نہ بصیر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سمیع اور بصیر ہے۔ اچھا، اب ذرا سا اور غور کریں نا، تو یہ صفت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب تم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرو گے، تم شیطان کے پیچھے چلو گے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، تم دنیا پرستی کرو گے اور آخرت پرستی کو چھوڑ دو گے، تو پھر یاد رکھو جس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے وہ سمیع بصیر بھی ہے۔ لہذا یہ وارننگ ہے، یہ انذار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غلط کاریاں کر رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ رب ہر آن اور ہر لمحہ ان کو دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو، جذبات کو بھی اس کو پتہ ہے، اور جو منہ سے بک رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس میں انذار ہے غلط لوگوں کے لیے، اور اس میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، کہ ان کی نیکی، ان کے نیک جذبات، ان کے دل کے خیالات اور تصورات، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے، اور پھر وہ ان کو وہ اجر دے گا جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، صفات الہی مفہوم کو کتنا کھول دیتی ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ فیصلہ کرنے کا یعنی مطلب آپ ذرا بتا دیں کہ یعنی کہ ہر قسم کا فیصلہ A to Z تک فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جو وہ کرے گا برحق کرے گا۔ فیصلے کی ذرا وضاحت کر دیں پلیز۔ آپ کی زندگی کے بارے میں، فرد ہو یا قومیں ہوں، ان کے معاملے میں ان کے اعمال دیکھ کر
اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اور وہی فیصلہ برحق ہوتا ہے۔ آج آپ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اس ملک میں جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ اللہ کا برحق فیصلہ ہے۔ کیوں؟ برے لوگوں کا حال برا ہوتا ہے۔ جب 100 میں سے 90 بندے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، وہ سمیع اور بصیر دیکھ رہا ہے، وہ اس قوم کے بارے میں برحق فیصلہ کرے گا جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں، فرد ہو یا قومیں ہوں۔ اور فیصلے آپ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، فیصلے اللہ کرتا ہے۔ آج قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاہت یا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مومن جو ہے نا، وہ اس کا کام کیا ہے بلا؟ مومن کا کام ایک ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلے، اس سے بال برابر نہیں ہٹے۔ اللہ کا فیصلہ بالکل برحق آئے گا، اس کے حق میں آئے گا۔ امتحان ضرور ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر اللہ کہتا ہے بشر الذین، ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے پہ چلیں۔ آزمائشیں ضرور ہوں گی، ایمان نکھرتا، ایمان بڑھتا ہی ان آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ہے۔ اور اللہ اسی لیے مومنین کو، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 155 ہے، تو یہاں آپ نے آراف کی 200 اور مومن کی 220 میں ہم نے سمیع بصیر کا معنی پھر بڑا کلیئرلی سمجھا، کیونکہ جس آیت میں آئے ہیں ان آیات کے اندر عجائب۔ نیکسٹ کنٹرول مجھے دو نا یار، آپ سنیں، بڑی پیاری آیت ہے سورہ انعام کی۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد ہے، اس نے ایجاد کیا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان یا کائنات کو بنانا کتنا بڑا اور عظیم کام ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا علم ہے اس اللہ کا، ایسا وسیع اور عریض کہ کائنات پوری بنا ڈالی، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ بندہ جو چیز بناتا ہے نا، پہلے وہ اس کا کوئی مثال ڈھونڈتا ہے، اچھا یہ فلاں چیز بنی ہے تو اس کے مطابق اس کو بنا دیں، نہیں، بدی اس نے ایجاد کیا، اس نے یہ سب چیزیں خود سے بنائی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ بدیع السماوات والارض ہے، نہ اس کا کوئی مددگار تھا، نہ کوئی کسی نے اس کو ہیلپ کی، یہ پورا نظام بنانے میں قائم تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان یکون لہ ولد، بلا اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ بھائی یہ بیٹے کا عمل جو ہے وہ تو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے۔ اللہ تنہا ہے اور اتنا علیم کہ اس نے پوری کائنات بنا ڈالی، اتنا عظیم کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات میں جو پورا نظام، انسان، چرند پرند، آپ دیکھ لیں، سمندری مخلوق کو دیکھ لیں، فضائی مخلوق کو دیکھیں، سب کے سب اس نے پیدا کیے ہیں۔ کیوں پیدا کیے ہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، صفت دیکھیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے اپنے علم کامل پر ایسی کائنات بنائی کہ تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آ سکتا۔ سورہ ملک آپ روز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا یہ آیت ختم ہو کے اگلی آیت، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ۔ اور یہ اللہ کون ہے؟ ربکم،
جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارے پالنے والا، تمہارا کفیل، تمہارا خالق. رب کے معنی صاحب اقتدار اور رب کے معنی مالک. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا رب ان سارے معنوں کے ساتھ. یہ ذالکم کا تعلق کس سے ہے؟ سر یہ نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں اور زمین کو. پیچھے وہ بھائی آیت میں لکھا ہوا ہے خلق ذالکم، کل شیء. وہ جو پچھلی آیت میں جس کی صفات آئی ہیں. میں نے آپ سے کہا خدا کے لیے آیت کے اندر رہیں، باہر جائیں گے تو معنی سے معلوم ہو جائیں گے. ذالکم، کون ذالکم؟ بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. یہ ہے ذالک کا مطلب. قرآن بالکل کامل کتاب ہے. آیت ذالک کا معنی پچھلی پوری آیت ہے. اور پھر کہا وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے کون؟ وہ تمہارا رب ہے. پھر دیکھیں کہ رب کا لفظ لا کے بالکل حقیقت کو کھول دیا. رب وہ جو مجھے پالتا پوستا ہے، جو میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، جو میرا آقا اور مالک ہے، جس کے پاس قدرت اور اختیار ہے. آگے کا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیوں کوئی معبود نہیں ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ خلق کل شیء ہے، لہذا وہ الہ ہے. لا الہ الا ہو. اب اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ کسی کی پرست پوجا ہو سکتی ہے، نہ کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، نہ کسی کی غلامی ہو سکتی ہے. کیونکہ صفات جس کے اندر ہے وہ یہ بکل شیء علیم، بکل شیء وخلق کل شیء. ہوا خالق وہ کل شیء، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو پھر تم کیا کرو؟ جو پچھلی صفات آئی ہیں فاعبدوہ، لہذا پھر یا پس اسی کی عبادت کرو. ذرا جوڑتے جائیں، سمجھتے جائیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، اور ہر چیز کا وکیل وہ ہے. اچھا اب ذرا مجھے وکیل کے معنی تو بتائیں. کارساز سر. ساز کے بھی آتے ہیں. کارساز. بس اتنے سارے معنی ہیں؟ نہیں، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، چلانے والا. یہ سارے معنی ٹھیک نہیں ہیں. ہر معاملے میں تمہاری فیصلے مدد کرنے کرنے والے. والا. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کفیل سر. سنیں، وکیل کا معنی یہ ہوتا ہے، ذرا ہم دنیاوی نقطہ ہے. آپ کس کو وکیل بناتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا کا بھی، قانون کا بھی ماہر ہے اور یہ قابل اعتماد ہے. میں جب اس کو اتنی ساری فیس دوں گا تو یہ میرا کیس قابل بھی ہے اور اس پر میں پورا بھروسہ کر سکتا ہوں. میں اس کو جو انفارمیشن چاہیے ہوگی میں دوں گا، پھر یہ میرا کیس لڑے گا. یہ ہے انسانوں کا وکیل. اللہ تعالیٰ کیسا وکیل ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے. جتنی طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس ہیں، وہ پہلے میں نے مثال دی تھی، اس مثال کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے. اللہ ایسا اعتماد ہستی ہے کہ جس پر ہم پوری طرح اعتماد کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی صلاحیتیں، اس کی قدرتیں، اس کے پاس جو وسائل اور ذرائع ہیں. تو میرا اعتماد اگر 100% ہو سکتا ہے تو وہ علی کل شیء وکیل پر، جو ہر چیز کا، میرا ہی نہیں پوری کائنات کا، چرند پرند جمادات حیوانات سب کا جو ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. لہٰذا وہی با اعتماد جس پر پوری طرح اعتماد کر کے معاملات اس کے حوالے کر دے. یہ ہے
یہاں وکیل جب اللہ کے لیے آئے تو وہ جو سارے آپ بتا رہے تھے وہ سارے کے سارے اس کے انکمپلیٹ معنی ہے. وکیل وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے آپ پورا کیس اس کے حوالے کر دیتے. بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر. جی سر. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ذرا نوٹ فرمائیے کہ اتنا کمال کی چیز کہ جس وہ بکل شیء علیم ہے. اللہ اس نے کل ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اختیار اس کا، لیکن اتنا چھپا ہوا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن آگے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کدھر پھر رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، قدرت کے مناظر دیکھ کے کہہ رہی ہیں سبحان اللہ، یا کسی بری نظر ڈال رہی ہیں کسی پر. ایسا باریک بین. آگے صفت کیا لائی ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اتنا باریک بین ہے، چیزوں کو اتنی مائکرو ڈیٹیلز میں دیکھتا ہے کہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا. مثلا آپ دیکھیں ذرا، دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں وہ سوائے اس بندے کو جس کے اندر جذبات اٹھ رہے ہیں اس کے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ اس سے بھی باخبر، وہ لطیف. پھر ان جذبات کے نتیجے میں جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے، اس سے بھی واقف. اور جب اس کی یہ سب چیزیں دیکھ کر اور اس کے اندر سے اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے وہ بھی اسی کو پتہ ہے. اتنا باریک بھی اور خبیر، باخبر ہر لمحے. میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی ہے، آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو کبھی دیکھیں کہ جب آدمی کی ہارٹ بیٹ کے لیے وہ آلہ لگاتے ہیں تو وہ ہر سیکنڈ پر بتاتا ہے کہ یہ اس کی حرکت کیا ہے دل کی. تو اس کو کہتے ہیں مانیٹر. مانیٹر کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں خبر دے رہا ہے. میں نے صرف سمجھانے کے لیے الخبیر، اللہ کی تو کیا کہنے، کیا کہنے، آپ کا اور میرا ہر حال ہر لمحے اس کو خبر. سر جی وہ جی دعا ہے نا، وہ اس کا اگلا حصہ ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خائنۃ الاعین، آنکھ کی جو آپ اس میں وہ کرتے ہیں نا، خدا نخواستہ کوئی بری نظر بھی دکھاتے ہیں، وہ اس سے بھی باخبر. اللہ اکبر، اللہ. سر میں ایک بات کہہ سکوں تو یہ دیکھیں، اس سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ. تو ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ چھپائیں اس سے؟ کچھ نہیں چھپ سکتا، کچھ نہیں چھپ سکتا. یہ بندہ اگر اس بات کو سمجھ لے، رکھ لے، تو زندگی بدل جاتی ہے. میں سوچوں بھی نہیں اللہ کے حکم کے خلاف، میرے دل میں کوئی برے جذبات بھی نہ اٹھیں، اس لیے کہ وہ لطیف الخبیر ہے. دیکھیں نا، جتنی تربیت قرآن ہماری کرتا ہے، دل کو ٹھیک کرتا ہے، اور دل ہی سے سارے اعمال کا خیال، فکر، پلاننگ، ارادے، نیتیں بنتی ہیں. اس دل کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ تیری تو نگرانی ہو رہی ہے، تو نے گڑبڑ کی نا، تو پھر اللہ سے تو واسطہ ہے، وہ اللطیف الخبیر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان چیزوں کو. اب اس انعام کی، اچھا ایک چیز آپ قرآن کے طالب علم نوٹ کریں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جہاں جہاں آیات کائنات کا ذکر آیا ہے نا، اس میں اس آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات کائنات بھی ہیں،
بدیع السماوات والارض، اور پھر اس کے اندر خود انسان کے بارے میں بھی کہ اس کی نظروں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں آپ کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یا صفاتی نام ملیں گے۔ تو ان کے اندر غور و فکر کریں، پھر آپ کو بالکل اس صفت کیا ہے، اس صفت کا خود مجھ سے کیا تعلق ہے، بالکل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور یہی سب سے بڑی ہماری اصلاح کا سبب بنے گی۔ اب سورہ لقمان میں آئیے، ذرا اس آیت کو دیکھیے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ دنیا کہ آپ میرے پیارے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پہلے تو اتنی باریک ہے جتنا رائی کا دانہ ہے، اور فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ اتنی باریک چیز چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں کیوں نہ ہو، یا بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن اس کو حاضر کر دے گا۔ ذرا غور کریں، جہاں تک ہمارا ذہن اور ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی بھی ذرا برابر رائی کے برابر ہوگی، چاہے وہ چٹان کے اندر ہو، زمینوں میں ڈیپتھ میں ہو، آسمانوں کی اونچائیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اور صفت کون سی لائیے؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بہت باریک بین ہے، وہ اتنا چیزوں کو باریکی سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس وہ حکم کرے گا، اور وہ رائی کے برابر چیز جو چھپی ہوئی تھی انسانوں سے، ہر چیز سے، وہ ساری کی ساری رائی کے دانے کے برابر چیز جو ہے وہ اللہ کو خبر ہے، اور وہ حاضر کر دی جائے گی آخرت میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ لطیف اور خبیر کا کیسا جوڑ ہے، اور آیت کے اندر اس کا کیا لاجواب یہ صفت جو ہے وہ اس کا مظہر ہے جو آیت کے اندر چیز بیان ہو رہی ہے۔ کوئی سوال آج سورہ لقمان کی آیت 16 کے بارے میں؟ سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی، جو ہم نے پیچھے سورہ انعام کا پڑھا تھا، اس کے حوالے سے بھی، کہ بعض اوقات انسان کے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری کوئی ایسے وسوسے یا خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں غیر ارادتاً، تو مطلب اس میں ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو اس پر بھی پھر پکڑ ہوگی؟ ہاں، اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سوال آپ کو کرنے چاہیے، تاکہ اگر میں نہ جواب دے سکوں تو کوئی اور جو ہمارے اس وقت اتنے سارے لوگ آن لائن ہیں تو وہ بتا دیں۔ اب سنیں بات غور سے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ غیر ارادی پر کوئی خیال آ جائے، اچھا، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یوں ہی یہ خیال آئے گا اور خیال برا ہوگا تو پھر مومن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی کیا ہیلپ کرے گا؟ تعوذ پڑے گا سر، مومن تعوذ چوکنا ہو جائے گا فوراً، یہ تو بری بات ہے، اور پھر وہ تعوذ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ سورہ الناس بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے خیالات جن کو برا ہونے کا خود ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم الرٹ ہو جائیں، چونک جائیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ اس سے کبھی سوال نہیں کرے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر سر، جی وہ جزاک۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے، وَإِن تُبْدُوهُ وَتُخْفُوهُ مَا فِي يُحَاسِبْكُم أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو
دیکھیں اگر ہم اسی برے خیال کو جو وسوسہ آیا ہے، اگر ہم اس کو ذرا اور آگے ذہنی لذت لینے کے لیے بڑھاتے چلے جائیں، وہ بڑا گناہ ہوگا، وہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن جو آیا اور میں نے فوراً نوٹ کر لی کہ او ہو یہ میرے رب سے مجھے دور کر رہا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، میں فوراً تعوذ پڑھوں یا سورہ الناس پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لا مانگوں۔ حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے سر۔ شیطان سے بچنے کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن تعوذ پہلی چیز ہے۔ پھر سر ابھی جو آیت پڑھی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو کیا ہے اللہ سے کی پناہ؟ اللہ کی پناہ یہ دعا ہے اللہ سے۔ کیوں؟ پیچھے پڑھ کے آئے آپ ابھی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ سمیع علیم ہے۔ اب دیکھیں اس کے علیم اور خبیر ہونے کی جو سورہ لقمان کی آیت آگے آ رہی ہے نا 34، بڑا غور سے پڑھیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ پاس تعالیٰ کے پاس اس گھڑی کا علم ہے۔ کون سی گھڑی؟ جب آخرت برپا ہو جائے گی۔ کسی کو نہیں پتا، کسی نبی کو نہیں پتا، صرف یہ اس کا علم ہے آخرت کے بارے میں۔ اور وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بارشیں وہ برساتا ہے۔ ذرا نوٹ کریں، ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے، کس کی؟ بارش کے لیے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ بارش تو وہی برسا سکتا ہے، وہی برساتا ہے، لہذا ينزل الغیث۔ پہلے قیامت کا علم صرف اس پر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اس کے علم کی انتہا دیکھیں، وہ بارش برساتا ہے، وہ یعلم ما فی الارحام، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اچھا، اس پر آج کل لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ وہ جی اس الٹرا ساؤنڈ کر کے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پہلی بات، یہ ایک خاص وقت کے بعد ممکن ہے الٹرا ساؤنڈ کے لیے۔ دوسری بات، وہ الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بچہ یہ بچی نیک ہوگا، بد ہوگا، اس کی زندگی کیسی گزرے گی۔ یہ ساری معلومات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کل کی پلاننگ کریں اور وہ ایسی مکمل ہو جائے، پلاننگ آپ ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں؟ ممکن ہے یہ؟ نہیں سر، نہیں بالکل سر، ممکن ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کسی کو ایک گھڑی کا نہیں پتا ہے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے کہ اسی وقت ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کے پاس جانا پڑ جائے۔ اس کے حکم سے، بے شک۔ آگے سنیں ذرا، اللہ کے علم کی ڈیپتھ دیکھیں۔ قیامت کا علم اس کو، بارش برسانے والا وہ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا پتہ صرف اس کو، اور اس نے اس کی تقدیر پیش کی، لکھ دی ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر اس نے لکھی ہے اس کے اعمال کرنے کی وجہ سے، جیسے اعمال کرے گا اس کی تقدیر اس نے لکھ دی ہے۔ اور اگلی بات کہ کوئی نہ انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ اور پھر وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنی ہے، کس سرزمین پہ آنی ہے۔ اور یہ ہے وہ چیز جو ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور یہاں ملازمیں، کاروبار، یہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو موت اسلام آباد میں آئے گی اور دفن بھی اسلام آباد میں۔ ان کے والدین کی قبریں ان گاؤں میں ہیں، ان کو کیونکہ اللہ نے وہاں لکھ رکھا تھا، ان کے لیے اللہ نے یہ لکھ رکھا تھا یہ یہاں پہنچ گئی، ان کو یہاں موت آئے گی۔
اب یہ 5 جو مشکل ترین کام ہیں، نمبر 1 آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 4 کل کیا کمائی کرے گا، نمبر 5 کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی، یہ کس کو پتہ ہے؟ آگے صفت آ گئی ہے بڑی کمال کی، ان اللہ علیم خبیر۔ یہ جو علیم اور خبیر ہستی ہے نا، یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ذرا دیکھیں کہ علیم خبیر لا کے اللہ کے ان 5 کاموں کو کس طرح کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہی غیب کی کنجیاں جن کو کہتے ہیں۔ کسی اور کا مائک کھولا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ سر اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ غیب کی کنجیاں کون سی ہیں، یہ سارا اس آیت میں ہے، غیب کی کنجیاں۔ ہاں لیکن وہ غیب کیا ہے؟ آپ یہی ایک، ہاں تو قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا جی سر۔ کہ یہ مشکل ترین سوالوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ علیم الخبیر کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس۔ قرآن کا یہی تو کمال ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں، مفہوم کلیئر نہیں، یہاں بالکل کلیئر کٹ بات بتائی ہے۔ آپ صفت علم کا ایک اور جو روز ہم دیکھتے ہیں، الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار۔ اچھا یہ ترا کا جو لفظ ہے نا، اس کا میں نے تو کہ تو دیکھتا ہے، اصل میں عربی میں یہ استعمال کرتے ہیں، کیا تو اس پر غور و فکر نہیں کرتا؟ دیکھنا نہیں، اچٹتی نگاہ سے نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا۔ تم نے کبھی غور و فکر کی ہے؟ ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ کس طرح یہ پروتا ہے کہ ابھی دن ہے، تھوڑی دیر بعد رات ہوگی، پھر دن ہوگا، پھر رات ہوگی۔ کارخانہ قدرت دنیا کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹیز، ساری سرگرمیاں اس دن اور رات کے نظام کی وجہ سے ہیں۔ دن کو کام کرتا ہے انسان، رات کو آرام کرتا ہے۔ تو اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ کیا نظام ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب کیا ہے؟ سر انسان کے چلا میں لگا دیا۔ چلا دیا اس کو، مسلسل صبح شام چلتے ہیں۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا بہت سطحی ہے، بہت سر ہمارے لیے متی کر دیا، یعنی ہمارے لیے اس کو سہولت بنا دی روشنی اور اندھیرے کی۔ دیکھیں خدا کے لیے یہ ساری باتیں چھوڑ دیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، میرا بھی یہی حال تھا، لیکن اب قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، بالکل مسخر کا مطلب ہے اس نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا، چلا جا رہا ہے فلان فلان آپ کہہ رہے ہیں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ یہ دن میں چاند نہ ہو تو میں کیسے یہ سارے کام، ہم یہ کیسے یہ قرآن کو پڑھیں سمجھیں؟ یہ دن کا کمال ہے، رات اس نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور پھر آسمانوں پر چاند کو رکھ کر کتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس اندھیرے میں۔ آگے بتایا کل یجری الی اجل مسمی، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ وقت مقررہ تک چلی جا رہی ہے۔ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے بالکل ایسا برہم ہوگا کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ اس کو الٹ کے رکھ دیں گے۔
اب پوری کائنات میں آپ کو سیر کرا کے کہ دیکھو چاند ساری دن کیسے رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھو یہ تمہاری خدمت پر جو سورج اور چاند کو لگا دیا ہے، ذرا اس پر غور کرو، پھر تم دیکھو کہ ایک مقررہ وقت تک ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت آئے سر یعنی گی۔ کہ قیامت تک آپ بات سنیں، پہلے میری بات سنا کریں اور سمجھا کریں کہ میں آیت کے اندر رہ رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں، تو غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں۔ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو چلا رہا ہے، لیکن ایک الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کی گھڑی آ جائے گی جب اللہ سب چیزوں کو درہم برہم کرے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون خبیر، وہ اللہ جو اس باریک بینی سے دن اور رات اور سورج اور چاند کو مسخر کیے ہوئے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا عمل کیسا ہے۔ اس میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، دونوں بیک وقت۔ انذار کن لوگوں کے لیے ہے؟ بولو، برے لوگوں کے لیے۔ او بندو جو برے کام کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، لمحہ 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 بلمحہ باخبر ہے۔ اور نیک لوگوں کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے، جو تم نیکیاں کر رہے ہو، جو تم اس اللہ کو پتہ ہے جب تم اس کے پاس پہنچو گے تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت میں بما تعملون خبیر، برے لوگوں کے لیے انذار اور نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر۔ ذرا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، سوال کریں، تاکہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں، دیکھیں نا، جب مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے جو میں کر رہا ہوں، تو میں تو پھر اچھی کام کروں، اچھے کام کروں گا تو میرے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر میں برے کام کر رہا ہوں تو پھر میرے لیے یہ وارننگ ہے۔ وارننگ کیا ہے؟ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو نا کرتوت، وہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں سزا ضرور دے گا۔ یہ انذار ہے، دونوں بیک وقت اس کے اندر موجود ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں۔ یہ ہے وہ چیز سر جو میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ ایک منٹ، یہ ہے وہ چیز جو مجھے نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اور برائی کرنے سے روکتی ہے۔ اگر میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں نا ہدایت کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ چیز بالکل اس آیت لقمان کی آیت 29 سے، کہ جو کائنات کو اس طرح اپنے علم کے مطابق چلا رہا ہے، وہ ہستی میرے دل کے رازوں سے واقف ہے اور ان اعمال سے واقف ہے، پوری طرح خبیر ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو مجھے کہتی ہے عمل کرتے ہوئے سوچ لے کہ اگر اچھا عمل ہے تو انعام پائے گا، برا عمل ہے تجھے سزا دی جائے گی۔ یہ ہے بشارت اور انذار، اور یہ آیت میں بالکل واضح ہے۔ جی اب کہیں۔ سر یہ جو سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ایک ورڈ ہے، اور یہ آدمی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیسے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گھڑیاں، ہو سکتا ہے ابھی قیامت کی گھڑی اللہ نے مقرر کر دی ہو۔ تو اس سے یہ ایک جو آیت کا حصہ ہے، اس کو ہی ہم لوگ سمجھ لیں تو کتنی بڑی بات ہے نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں، ہماری عمر بھی اجل مسمى ہے، مقرر ہے، وہ آگے نہیں ہوگی۔ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے گا،
تو ہم اس بالکل وقت سر، اجل مسمہ کے اندر نیک کام کریں، تاکہ قیامت کے دن جب فیصلے کی گھڑی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو، عنایت کرے ہم پر، اور ہم جنت میں جائیں۔ جی سر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ذہن میں رکھ لے کہ ان اللہ بما تعملون خبیر، تو کوئی غلط کام نہ کرے، زندگی سدھر جائے اس کی، دنیا بے آخرت۔ شک بے شک آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ، لیکن سوال ہمارا یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم اس چیز سے بے خبر ہیں، اور یہی زندگی گزارتے وقت ہمیں کبھی حیا نہیں ہوتا، کبھی خیال نہیں ہوتا بٹن ایک کہ آن کر دو ادھر کہ ہمارے پاس ایک مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت کو، ایک ایک لمحے کو سوچ سمجھ کے کہ جو بھی کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ بھی دے گا۔ جی سر، کہتے ہیں دیکھی جائے گی جو ہوگا، تو بس وہ یہی یہ ضرورت اس بندے کی جس کی حیثیت اللہ تعالی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا غلام کہ جس سر کی جی ہر حرکت وہ دیکھ رہا ہے۔ سر جی وہ سورہ انشقاق کی جو آیت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اس پر اگر غور کریں تو بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات آپ نے کہی ہے۔ ہر قدم چل رہا ہے۔ قرآن آپ دیکھیں نا، قرآن ایک جگہ نہیں، بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، اور اس قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے، اور ہم بالکل تیار رہتے ہیں، اور ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ لیکن جب یہ اللہ کے اس قرآن سے غافل ہوتا ہے بندہ، اس کتاب کو چھوڑتا ہے، تو آپ اپنے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، جس قسم کے حکمرانوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ قرآن بڑی نعمت عظمی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو اور میں خوش قسمت ہیں کہ رب نے ہمیں اس سے جوڑ دیا، اس کے سائے میں زندگی گزارے۔ انشاءاللہ سر، اور اس ایک کا شکر ادا کرتے ہیں بہت زیادہ۔ آمین آمین۔ اچھا، ایک کتاب تفسیر ہے، آپ اگر تفسیروں کے نام دیکھیں نا تو ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق اس کو لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے۔ سید قطب شہید نے، یہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، انہوں نے کیا نام رکھا ہے اپنی تفسیر کا؟ فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں۔ کمال، وہ ادیب تھے نا، کمال کی بات۔ کتاب کا نام، اپنی تفسیر کا نام فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں زندگی گزارو۔ کتنا خوبصورت نام ہے سر۔ ہاں بس، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کے سائے میں، اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے اسی کو وہ چیز نصیب فرماتا ہے جس کے لیے پہلے اس کی خواہش ہو پکی سے، اس کے لیے کوشش بھی کرے، پھر اللہ کبھی اس کو اس سے محروم نہیں کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، صرف کوشش ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور بس ضرور اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پکا سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے راستے میں جہاد انتھک کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنیں، یہ جو آیت 17 اور 18 آپ پڑھ رہے ہیں العام کی، اگر اس کو آپ کو ہیڈنگ دینا پڑے کہ یہ کیا ہیڈنگ دیں گے بھلا؟ میں ترجمہ کر دوں، این یمسسک اللہ بدر، اگر اللہ فیصلہ فرما لے کہ اس نے تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، فلا کاشف لہ، پھر اس کو کوئی تکلیف سے بچا نہیں سکتا، الا ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے اس کو تکلیف آزمائش کے لیے دی ہے۔ اگلا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ،
اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا فیصلہ کر لے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بڑی پیاری بات ہے، غور سے سمجھیں. اللہ کہتے ہیں یہ چھوڑیں، یہ معمولی بات ہے کہ آپ کے لیے بھلائی کا فیصلہ کر لیا. اللہ کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے. تو بیماری دینے کی، تکلیف دینے کی قدرت بھی اس کے پاس، دور کرنے کی قدرت اس کے پاس، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ اپنے بندوں کے اوپر کامل اختیار رکھتا ہے. قاہر کا مطلب ہوتا ہے جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر وقت اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی طاقت کے باہر نہ ہو. قاہر کا معنی اچھی طرح سمجھیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اپنے بندوں پر اس کو کامل قدرت اور اختیار حاصل ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اچھا، پہلے تو مجھے بتائیں کہ اگر مجھے ٹائٹل دینا ہو اس پوری آیت کو تو کیا ٹائٹل ہوگا؟ بڑے السلام غور. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ. سر جی. تمام معاملات کا اختیارات. توحید نفع، سنیں، توحید نفع و ضرر، کہ نفع نقصان اس ایک کے ہاتھ میں. توحید نفع و ضرر، یہ ہے اس کا ٹائٹل. آپ اگر مجھے کہتے نا کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، پھر بھی مان لیتا. اچھا، اب یہ بات کلیئر ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے. ساری ساتھ میں اعتقاد بھی تو پختہ ہو رہا ہے نا کہ بھی ان یمسسک اللہ ہو، یعنی کہ پہنچائے بھی اللہ اور دور بھی کرنے والا اللہ، اور خوشی بھی دے اللہ اور خوشی کو قائم بھی کرنے والا اللہ. ہاں، لیکن اس سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں آپ؟ اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے، ایمان بھی پختہ ہوتا ہے. کہ توحید نفع اور ضرر جو میں نے کہا ہے، اس میں یہ آپ کی بات بدرجہ اتم موجود ہے کہ نفع اور نقصان کا پورا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ قادر ہے اسی پر کہ نفع دے یا نقصان دے، یا نفع کو دور کر کے نقصان دے، یا نقصان کو دور کر کے نفع دے. یہ ہے توحید نفع و ضرر. اس کا تعلق ڈائریکٹ توحید سے ہے، اور توحید کا تعلق میرے عقائد اور اعمال سے ہے. اچھا، اب اس میں دو اسماء الحسنہ آئے ہیں، صفاتی نام. ایک ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آخر میں پھر آیا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. تو یہ جو پہلا آیا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. آپ پھر وہی غلطی کر رہی ہیں جو ہر میں چیز آپ کا اختیار اس کے پاس ہے. خدا کے بندو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نہ صرف نفع اور نقصان، كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کائنات میں ہر کام جو ہو رہا ہے اس کی قدرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں سے ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ صرف اسی پر قادر نہیں ہے کہ نفع نقصان، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر کام جو ہو رہا ہے اس کی قدرت کے نتیجے ہو رہا ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آپ کے؟ ادھر ادھر کیوں لے جاتے ہیں؟ قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر بہترین شافی اور کافی جواب اللہ نے دے دیا ہے. قرآن اس کو کتاب مبین کہتا ہے، جو کھول کے اپنی بات کھول دی ہے کہ نہیں. یہ تم صرف یہ نہ مت سمجھو کہ اللہ صرف قدرت رکھتا ہے تمہارے نفع اور نقصان پر، نہیں. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کائنات کے ہر کام میں جو ہے اس کی قدرت کی وجہ سے ہوگا. تمہارا نفع نقصان تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. اب آگے کی آیت کا تسلیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کا مکمل کنٹرول ہے
اپنے سارے بندوں پر۔ یہ کس صفت کا نتیجہ ہے؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس کی حکمت ہے کہ وہ بندے کو اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے پوری طرح سمجھتا ہے، اور اس کے بارے میں باخبر بھی وہی ہستی ہے جو اس کے دل کے جذبات سے لے کر عمل تک، نیت تک واقف ہے۔ تو ایسا اس کا کنٹرول ہے۔ تو کنٹرول کس ہستی کا ہونا چاہیے؟ اس کی صفت علیم، حکیم اور خبیر ہونی چاہیے۔ آج یہاں رک رہے ہیں، کوئی سوال جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں سوال کریں تاکہ میں آپ کو جواب دوں، ورنہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو کل صبح کر لیا کریں، اس کے بعد اگلی آیات کو بھی آپ نے سمجھ کے آنا ہے۔